حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ واللہ العظیم ہم محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور دعوے داروں سے زیادہ کرتے ہیں۔ یعنی اس سے کیوں نہ محبت کریں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود ان کا عقیقہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر چڑھ کے کھیلتے رہے، آپ کی زبان ان کے لبوں پر پھرتی رہی، آپ ان کا بوسہ لیتے رہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ مجھ سے محبت کرے فَلْيُحِبَّ هَذَيْنِ، حسن اور حسین سے محبت کرے۔ جو ان سے محبت کرے گا سمجھے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ایسا انسان جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ ایسا انسان جو ان کا دشمن ہے میرا بھی اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ ایسے انسانوں کے ساتھ اور ایسے دو اشخاص کے ساتھ اور ایسی شخصیات کے ساتھ اور ایسے صحابہ کے ساتھ کون محبت نہیں کرے گا؟ کوئی منافق ہوگا، زندیق ہوگا، کافر تو ہو سکتا ہے، حسن و حسین سے جو محبت کرنے والا ہے صرف وہی مومن ہے۔ ان کے خلاف بغض رکھنے والا کوئی کافر اور منافق اور زندیق ہوگا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سامعین محترم، ہماری آج کی نشست بھی اپنے گزشتہ تسلسل کی اگلی کڑی ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرے ہوئے ماہ و سال، شب و روز اور آپ کی زندگی میں آنے والے ہر قسم کے نشیب و فراز اجمالاً اور تفصیلاً اللہ کی توفیق کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اور ہمارا یہ سفر اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش اور پھر مکی زندگی اور پھر ہجرت اور ہجرت کے بعد آپ علیہ السلام کے ہجرت کر جانے کے 7ویں سال تک مکمل ہوا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ اور ترویج کے لیے اور اس دین کی سربلندی کے لیے جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تب سے زندگی کے آخری لمحے تک کوشاں رہے۔ اور میں ابتدائیہ میں چند ایک باتیں کرتا ہوں جس کا اختتامیہ کے ساتھ تعلق ہوگا کہ سیرت کے یہ جو چند سال آپ حضرات نے سماعت فرمائے ہیں، 13 سالہ مکی زندگی اور 7 سالہ یہ مدنی زندگی، تقریباً 20 سال۔ تو جو احباب مستقل مزاجی کے ساتھ اور وقت پر آ کے اس کو سن رہے ہیں یا اپنے دل و دماغ میں اس کو جگہ دے رہے ہیں، وہ احباب اس نتیجے پر تو پہنچے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی جد و جہد تھی، جتنی کوشش تھی، وہ اس اسلام کے درخت کو پالنے اور بڑا کر کے سایہ دار بنانے کے لیے تھی۔ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کے پودے کی آبیاری کی ہے، وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششیں، آپ کی تدبیریں، آپ کی انتھک محنتیں، آپ کے صبر، آپ کے استقامت اور یہ ساری چیزوں کا پانی اس درخت کو لگا ہے، وہیں پہ اس درخت کی جڑوں میں صحابہ کا خون بھی شامل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس طریقے کے ساتھ صحابہ کی تربیت کی تھی، اور اس بات سے غلط اندازہ نہ لگایا جائے کہ میں نے کہا کہ یہ چیزیں اس کو پانی کہا گیا اور صحابہ کا خون شامل کیا گیا، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششیں شاید پانی تھیں اور صحابہ کا خون تھا۔ مقصود اور مطلوب یہ ہے کہ جتنے صحابہ کا خون بھی شامل ہوا اس کے پیچھے تربیت اللہ کے نبی علیہ السلام کی تھی کہ وہ لوگ اس درخت کی آبیاری کے لیے تیار ہوئے۔ تو یہ دراصل یہ جو پیش کیے جانے والا خون تھا اس کے پیچھے بھی محنت میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔
لہذا جس وقت یہ دین مکمل ہوا اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی، آپ کے چلے جانے کے بعد صحابہ کرام کی شخصیات میں سے ہر وہ انسان جو اس روئے زمین پر رہا، اس کی پہلی اور آخری ترجیح وہ دین اسلام کی ترویج تھی اور اس کی بقا تھی۔ اور کائنات میں جتنا بھی دین اور اسلام آج ہم تک پہنچا ہے، اس کے اندر صحابہ ایک سند کی حیثیت رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین اللہ سے لیا اور جبریل سند ہیں، ہم تک یہ دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کنورٹ کیا، تو صحابہ ہمارے درمیان سند ہیں۔ لہذا اس سند کا دفاع، اس سند کی حفاظت یاد رکھیں کہ امام ابو زرع الرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ صحابہ کرام نے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے اور ہمارے اور دین کے درمیان یہ سند ہے، تو ہمیشہ سے کچھ مخالفین نے اس سند کو ضرب لگانے کی کوشش کی ہے تاکہ اس سند کے اندر نقص پیدا ہو، اور اس کے لیے ہدف یہ ہے کہ جب سند کمزور ہو جائے گی تو دین آٹومیٹکلی باطل ہو جائے گا۔ تو جیسے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا دفاع کیا ہے، اللہ نے آپ کے صحابہ کا دفاع کیا ہے، ہر مسلمان کا حق بنتا ہے وہ اپنی سند کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دفاع کرے۔ کیسے؟ بندوق اٹھا لے؟ نہیں۔ گالی گلوچ کرے؟ نہیں، ہم نہیں کہتے۔ تخریب کاری کرے؟ نہیں، ہم اس کے خلاف ہیں۔ ہم چاہتے ہیں آپ ایسی نسلیں پیدا کریں، ایسے نوجوان پیدا کریں جن کے اندر صحابہ کی محبت اتنی کوٹ کوٹ کر بھری ہو کہ وہ ہر اشکال اور ہر شبہ کا جواب دینے کے لیے تیار ہو، اور ان کے اندر صحابہ کی سیرت نظر آئے، اور چلتے پھرتے وہ صحابہ کی تصویر اور صحابہ کی تاریخ اور سیرت کا مظہر ہوں، کہ پتہ چلے کہ یہ ابوبکر اور عمر عثمان اور علی کو جانتا ہے، یہ حسن و حسین کا محب ہے، یہ معاویہ اور طلحہ اور زبیر کو جاننے والا ہے اور ان کی سیرت کو جاننے والا، ان کی سیرت پر عمل کرنے والا ہے، اور یہ کسی کے بھی دھوکے اور فریب میں نہیں آتا۔ لہذا صحابہ کے بارے میں جتنی احادیث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فرامین اور قرآن کی جتنی آیات صحابہ کے تعریفات میں نازل ہوئی ہیں، ایک بچے کو ان کی تفسیر اور ان احادیث کے معانی اور مفاہیم اس طرح ازبر ہونے چاہیے تاکہ وہ اس کی سیرت اور اس کے کریکٹر میں یہ باتیں نظر آنی چاہیے، تاکہ وہ کسی بھی شبہ کا شکار نہ ہو جائے۔ تو جہاں یہ دین ہم تک پہنچا ہے اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتیں اور ان کے ساتھ دینے والے ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 7 ہجری کو خیبر پر حملہ کرتے ہیں اور خیبر کو فتح کر کے واپس آ رہے ہیں، اور واپسی پر جو ایک معاملات درپیش آئے ان کا ذکر ہم کر چکے ہیں، جن میں آخر پر ہم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کی بات کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کے ساتھ نکاح کیا اور آپ نے وہاں پڑاؤ کیا اور وہیں پہ آپ نے رات گزاری۔ اس کے بعد اب یہاں پہ ایک چیز ذہن میں رکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام یہود کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کر سکتے تھے، چاہے ان کو قتل کر دیا جاتا، یہ کہہ دیتے کہ ان کے نوجوانوں کو قتل کر دو، عورتوں کو لونڈیاں بنا لو، بچوں کو زندہ جلا دو، کچھ بھی فیصلہ کیا جا سکتا تھا اور وہ عین قانون کے مطابق ہوتا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام نے نرمی والا پہلو اختیار کیا اور ان کے اوپر کوئی ایسی سختی نہیں لاگو کی۔ اس کے باوجود یہود نسلاً اور اصلاً اسلام کے مخالف ہی نظر آئے۔ یہود کی طرف سے جب بھی اسلام کے بارے میں کوئی بات آئی ہے وہ ہمیشہ اسلام کو نقصان دینے والی ہے، اسلام کے مطابق اور اسلام کے حق میں کوئی بھی آواز نہیں ہے۔
لہٰذا اب پھر بھی باوجود اس کے کہ ان کی جان بخشی کر دی گئی، ان کو کہہ دیا گیا کہ تم اپنے کھیتوں اور اپنی زمینوں پر کام کرو اور ہمارے لیے تم کام کرو گے، کچھ منافع تم رکھنا، کچھ منافع ہمیں دینا۔ اس مزارعت کے معاملے میں اور اس معاملات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے معاہدے ہوتے ہیں اور آپ علیہ السلام ان کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہود پھر باز نہیں آتے۔ ان کا پہلا اور آخری ہدف یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، اور اس کے لیے وہ پہلے بھی کئی بار کوشش کر چکے ہیں۔ اس دفعہ انہوں نے دوبارہ ایک کوشش کی، اور یہ وہ کوشش تھی جس کی تکلیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک برداشت کرتے رہے، اور یہ وہ کوشش تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک یہودی عورت نے کھانے کی دعوت دی، اور یہود پہلے سے اس عورت کے پاس چلے گئے تھے، اور یہ عورت مرحب کی بھتیجی تھی، مرحب کا بھائی تھا حارث، اس کی یہ بیٹی تھی زینب بنت حارث۔ یہ اس کے پاس گئے، اس کو کہا کہ ہم ایسے ایسے کر کے کھانے میں زہر ملا کے آپ علیہ السلام کو دینا چاہتے ہیں، لہٰذا تم کھانا تیار کرو اور یہ معاملہ تمہارے ذمے ہے۔ دیکھو تمہارے باپ کو بھی قتل کر دیا گیا، تمہارے بھائی کو بھی قتل کر دیا گیا، تمہارے چچوں کو قتل، اتنے بڑے بڑے سردار خیبر کے ان سب کو قتل کر دیا گیا ہے، لہٰذا اس کا بدلہ لینے کا بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ ان کو زہر دے دیا جائے۔ مجھے یہ بتائیں، اگر اخلاق اور کردار اور ذاتیات کی بات ہوتی، مکے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اختلاف تھا؟ 40 سال کی زندگی گزاری، اللہ کی قسم پاؤں دھو کے پینے کو تیار تھے۔ وہ جو سفید داڑھیوں والے بیٹھے ہوتے، کبھی کسی بات میں الجھ جاتے تو اللہ کے نبی آ کے فیصلہ کرتے تو سارے خاموش ہو جاتے۔ تو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تو نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ختم ہو جائے، آپ کی ذات سے تو اختلاف کبھی کسی کو تھا ہی نہیں۔ اگر اختلاف تھا تو اس توحید والے کلمے کے ساتھ تھا، اس دین اور اسلام کے ساتھ تھا، اور اسی دین اور اسلام کی خاطر آپ علیہ السلام کی اس سے پہلے بھی اور آج پھر دوبارہ آپ کی جان لینے کی کوشش کی گئی۔ جس دین کو اتنا سستا اور اتنا ڈی گریڈ ہمارے معاشرے میں کر دیا گیا ہے، نام لینے کے لیے تیار کوئی نہیں، اپنے بچوں کو اس کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ لیکن یہ اتنا عظیم معاملہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیشہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرتے صرف اس دین کے لیے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنی جان سے بھی پیارا وہ یہ دین تھا جسے ہم کسی کھاتے میں نہیں ڈالتے۔ لہٰذا وہ اس بات پر تیار ہو گئے۔ اب وہ یہودی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتی ہے، صحابہ سے پہلے پوچھ لیا گیا کہ اللہ کے نبی کو بکرے کے اندر یا گوشت میں کون سا گوشت پسند ہے، تو صحابہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دستی کا گوشت پسند کرتے ہیں، نرم ہوتا ہے اور غذائیت والا ہوتا ہے، لہٰذا آپ دستی کا گوشت پسند کرتے ہیں۔ اس نے اس گوشت میں زیادہ زہر ملایا، گوشت پکایا، اس کے اوپر زہر لگایا اور زہر میں مکس کر کے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ اب صحابہ کہتے ہیں اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا شروع کرنے لگے تو گوشت کے اندر سے آواز آئی کہ یا رسول اللہ اس کو نہ کھائیں، اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے اس کو منہ میں ڈالا، چبایا، اور نگلنے سے پہلے آپ کو ہڈی نے بتا دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں زہر ملایا گیا، لہٰذا آپ نے اسے تھوک دیا۔ اب جیسے ہی آپ نے وہ لقمہ لیا، چبایا، تھوک دیا، اب حلق کے اندر کچھ زہر کے اثرات تو لعاب کے ساتھ جاتے ہیں، لہٰذا آپ نے نگلا نہیں ہے، چبایا، چبانے کے ساتھ لعاب اندر جاتا ہے، لہٰذا آپ نے اس کو تھوک دیا۔ آپ نے صحابہ سے کہا یہاں پہ کتنے یہودی ہیں، سب کو اکٹھا کرو۔ صحابہ نے یہودیوں کو اکٹھا کیا، کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں جو بات میں پوچھوں گا بتاؤ گے؟ کہا جی بتائیں گے۔ کہا تمہارا باپ کون ہے؟ کہتے ہیں فلاں باپ ہے۔ کہا جھوٹ بولتے ہو، تمہارا باپ فلاں ہے؟ کہا جی۔ کہا میں تمہیں دوبارہ اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں جو میں پوچھوں وہ بتاؤ گے؟ کہتے ہیں جی قسم کی کیا بات ہے، اگر ہم نے نہ بھی بتایا تو آپ کو وحی کے ذریعے پتہ چل جائے گا، لہٰذا جھوٹ بولنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے یہ بتاؤ جہنم میں کون جائے گا؟ تو یہود کے عقائد کے مطابق قرآن میں بھی اس عقیدے کو نقل کیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جہنم میں ہم جائیں گے کچھ دنوں کے لیے، لیکن چونکہ ہم اللہ کے محبوب ہیں ہمیں کچھ دنوں کے بعد جہنم سے نکال لیا جائے گا، ہماری نالائکی اور نااہلیوں کی وجہ سے جو سزا دی جانی تھی وہ دی جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ اپنا محبوب ہونے کی وجہ سے ہمیں نکال لے گا، اس کے بعد آپ سارے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم تمہارے ڈال لینے کے بعد ہم تمہارے بعد کبھی جہنم میں نہیں جائیں گے، یعنی ہمارا جہنم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تم لوگ جاؤ۔ اب تمہیں ایک اور بات بتاؤں،
اگر پوچھوں تو بتاؤ گے؟ کہا جی پوچھیں. کہا اس کھانے میں زہر ملایا گیا تھا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی ملایا گیا تھا. اللہ کے نبی کہتے ہیں بدبختو ایسا کیوں کیا ہے؟ یعنی میں نے تمہارا بگاڑا بھی تو کیا؟ کون سی ایسی وجہ ہے کہ تم میری جان کے دشمن پڑے ہو؟ بگاڑا بھی تو کیا ہے؟ یعنی کیا وجہ بنی کہ تم نے کھانے میں زہر ملا کے مجھے کھلا دیا؟ کہتے ہیں سیدھی سی بات ہے جی، ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ اگر آپ نے کو زہر کا اثر آپ پر ہو گیا تو ہمیں چھٹکارا مل جائے گا، اور اگر زہر کا اثر نہ ہوا تو آپ کو وحی کے ذریعے پتہ چل جائے گا، ہمیں بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. اور ان خبیثوں کو پتہ تو پہلے دن سے تھا کہ اللہ کے نبی ہیں. جس دن اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینے میں آئے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ان یہودیوں نے اس دن پہچان لیا تھا کہ یہ اللہ کا نبی، جیسے انسان اپنے بیٹے کو پہچان. حسد کی وجہ سے یہ نہیں مانتے. تو اب یہ عذر پیش کیا، کہا کہ اس لیے کہ اگر آپ بچ گئے تو ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیں گے. کہا کس نے کہا؟ کہ یہ زینب نے کیا، وہ زینب بنت حارث نے کیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں چھوڑیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں اس عورت کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانے دو، چھوڑ دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. لیکن اس عورت کو قتل کیا گیا بعد میں. لیکن کس لیے؟ اللہ کے نبی کو زہر دینے کی وجہ نہیں. امی عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ کی قسم اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی میں کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا. اس عورت نے جس نے آپ کو زہر دیا اور زہر آپ نے چبایا اور کچھ حلق میں اتر بھی گیا، آپ نے اسے بھی معاف کر دیا، جبکہ آپ کو پتا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ میری موت کا سبب بن جائے. اتنی بڑی جسارت، اتنی بڑی جرت اللہ کے نبی نے معاف کر دیا. لیکن ایک صحابی ہے برا بن معرور، وہ وسلم کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے تھے، انہوں نے لقمہ لیا، انہوں نے چبایا اور نگل لیا، اور اس زہر کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی، ایسا وہ شہید ہو گئے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے قصاصاً اس عورت کو قتل کروا دیا. جہاں تک میری بات تھی تو میں نے معاف کیا، اب تو نے چونکہ ایک بندے کی جان لی ہے لہٰذا قصاصاً تجھے قتل کیا جائے گا، لہٰذا اس عورت کو قتل کروا دیا. تو اس سیرت سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ نمبر ایک، دین کتنا امپورٹنٹ ہے. جان امپورٹنٹ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، جان کی اہمیت نہیں ہے جتنی کہ دین کی ہے. اور اللہ کی قسم ایک انسان کے اندر اس کے کھانے پینے، اس کی سانسوں سے زیادہ ضروری جو چیز ہے وہ اس کا دین. وہ اسے سیکھے، اسے پہنچائے، اس پر آنے والے مسائل پر صبر کرے، اس کے مطابق زندگی گزارے. یہ اس کے لیے ضروری ہے، یہ اس کا پہلا واجب اور پہلی ضرورت ہے. دوسرا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جان کے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا. ہمارے نزدیک چھوٹی چھوٹی تو تڑاک کے اوپر ایسی زبردست قسم کی جنگ کی جاتی ہے اور ایسے ایسے اختلافات پیدا ہوتے ہیں کہ کئی سال گزر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے فلاں وقت پر فلاں جگہ پر تو نے مجھے تو کہہ کے بلایا تھا، لہٰذا ایسے بدتمیز لوگوں سے میں بات نہیں کرتا. اور یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کا دشمن ہے، اس عورت نے اقرار بھی کیا. وہ سامنے یہودی کھڑے ہوئے جو صرف آپ کے رحم و کرم پر ہیں، ایک اشارہ کرے سارے کے سارے سر قلم کر دیے جائیں. انہوں نے کہا زہر ملایا؟ کہا جی ملایا. کس نے؟ کہا سب نے مشورہ کر کے ملایا، فلاں کو کہا تھا اس نے ملایا. نے کہا جاؤ معاف کیا. آپ نے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا. لہٰذا یہاں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نکلتے ہیں آگے، سفر میں تھکاوٹ کی وجہ سے ایک جگہ پر پڑاؤ کرتے ہیں. اسی وجہ سے بعض مورخین کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کی اصل وجہ وہی زہر تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں، آخری مرض الموت میں آپ فرمایا کرتے تھے وہ جو خیبر والے دن بکری کے گوشت کے اندر زہر ملا کے مجھے دیا گیا تھا، عائشہ آج تک اس زہر کی تکلیف میں محسوس کرتا ہوں، اور اب وہ زہر کی تکلیف اتنی زیادہ ہو چکی ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری شہرت کٹی جا رہی. یعنی تب سے لے کے وفات تک 3 سال تک اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس زہر کا اثر محسوس کرتا رہا، وہ تکلیف محسوس ہوتی رہی، گردن میں، گلے میں، شہرک میں محسوس تو کرتا رہا، لیکن اب وہ اتنی زیادہ ہو چکی ہے ایسے لگتا ہے جیسے شہرک کسی نے کاٹ دی. اور امام زہری کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات اسی زہر کی وجہ سے ہوئی تھی جو خیبر میں آپ کو دیا گیا تھا. اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ ایک غزوے میں تھے، ابھی سفر میں تھے، اور وہ زہر کا اثر رہنا اور بعد میں آ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت کے مرتبے پر فائز کرنا تھا، اسی لیے یہ ایک موقع بنایا اور ایک معاملہ بنایا تاکہ اس زہر کی وجہ سے اگر آپ کی وفات ہو
تو آپ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوں. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید بھی، کیونکہ آپ کی وفات اس زہر کی وجہ سے ہوئی تھی جو آپ کو خیبر میں دیا گیا تھا. لہٰذا یہ اپنے موقع پر آئے گا کہ یہ بیماری کے ایام کیسے شروع ہوئے اور کیسے معاملات ہوئے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آگے نکلتے ہیں اور نکل کے ایک جگہ پڑاؤ کرتے ہیں، اور سخت تھکاوٹ کا معاملہ ہے، اور مدینے کے قریب ایک جگہ پر آپ پڑاؤ کرتے ہیں. اب یہ رات کا وقت ہے اور صبح بالکل قریب ہے، فجر کے قریب، لیکن صحابہ کرام بہت سخت تھکے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بھئی مجھے نیند آ رہی ہے اور تھکاوٹ کی وجہ سے تو میں آرام کرنا چاہتا ہوں. کوئی ایسا انسان جو فجر کی ذمہ داری لے اور فجر کے وقت مجھے جگائے. بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ ذمہ داری میں لیتا ہوں کہ میں آپ کو جگاؤں گا. تو بلال کہتے ہیں کہ میں بھی پالان کے ساتھ ٹیک لگائی اور مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا کہ جیسے ہی صبح صادق کا معاملہ ہوا میں اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا دوں. اب بلال بھی آہستہ 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 سو گئے. صحابہ کہتے ہیں ہمارے سارے معاملے میں یعنی سارے پڑاؤ والے لشکر میں جس کی آنکھ سب سے پہلے کھلی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جگایا، اور جب سورج نکل آیا اور اس کی تپش اور اس کی کرنیں اور اس کی گرمی چہروں پر پڑی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھو بھائی سارے سوئے رہے. بلال بلال بھیا آپ نے کہا تھا فجر کے لیے جگاؤں گا. کہا رسول اللہ جس ذات نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلایا. کوشش بڑی کی لیکن مجھے بھی نیند آ گیا. تاثر فرمایا بلال کے پاس شیطان آیا اور شیطان اس کو تھپکی دیتا 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 اس کو سلا دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بات کی وہ قابل غور ہے، اور صرف اس بات کو سن کے یہاں جھاڑ کے اٹھ کے نکل نہ جائیے گا، یہ بڑی قیمتی بات ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہاں سے نکلو، جگہ پر ہم پڑاؤ کیا یہاں سے اٹھو تھوڑا آگے چلتے ہیں کیونکہ یہاں پہ شیطان ہے. آج ہم تھوڑا سا آگے گئے، باقاعدہ پھر آپ نے نماز ادا کی، اذان ہوئی، اقامت ہوئی، آپ نے نماز ادا کی. یہ جو آج نے ارشاد فرمایا یہاں سے آگے چلو، یہاں کیا ہے؟ شیطان ہے. شیطان نے ہمیں نماز نہیں پڑھنے دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باتی اس جگہ کو چھوڑا، آگے جا کے نماز پڑھی. مجھے یہ بتائیں جس گھر میں روز نماز قضا ہوتی وہاں کیا ہوتا ہے؟ اور جس گھر میں نماز پڑھنے والے موجود نہیں ہیں وہاں کیا ہے؟ وہاں نماز پڑھتے ہی کوئی نہیں. اگر پڑھتا کوئی ایک آدھ بندہ بڑھاپے کی وجہ سے پڑھتا ہے، اسے پتا ہے کہ آپ مرنے کے قریب ہیں، وہ پڑھتا ہے. وہاں پہ کیا ہے؟ وہاں سے تو ہم کہیں کوچ بھی نہیں کر سکتے. یعنی شیطان کے ایسے بسیرے اور ایسے ڈیرے ہیں، ایسے گھروں میں، اور ایسی نحوست ہے اور اللہ کی رحمت سے دوری ہے، نماز ہی نہیں پڑھتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہاں پہ رکنا گوارا نہیں کیا جہاں پہ آپ کی نماز کا وقت قضا ہوا. تو ایسے لوگ جو گھروں میں نماز ہی ادا نہیں کرتے، اٹھتے ہیں صبح 10 بجے 8 بجے 9 بجے، نماز کا کوئی اہتمام نہیں، نہ کوئی جاگتا ہے نہ کوئی اٹھاتا ہے. اٹھتا ہے تو کوئی بس اپنی تائیں، کسی کو اٹھاتا ہے تو اٹھاتا بھی ایسے ہے کہ کوئی اٹھ ہی نہ جائے. پھر شکوہ کیا جاتا ہے برکت نہیں ہے، خوشی نہیں ہے، پریشانیاں بڑی ہیں جی، جھگڑے ہی جھگڑے ہیں جی، پتہ نہیں کچھ نظر آتا ہے جی، جنات ہیں جی، شاید سایہ ہو گیا جی، رشتہ داروں نے نظریں لگا دی ہیں جی، کوئی جادو کر دیا گیا ہے. حضرت صاحب شیطان وہاں پہ بیٹھا ہوا اور اپنا ڈیرا ڈالے ہوئے ہے، نہ تلاوت ہے نہ نماز ہے. اللہ کے نبی نے تو وہاں سے کوچ کر کے نماز آگے پڑھی جہاں پہ شیطان کا بسیرا تھا، شیطان کا ڈیرا تھا. صرف نماز ایک تھی صبر کی وجہ سے اور شیطان کے کچھ تھپتھپانے کی وجہ سے نماز لیٹ ہو گئی تو اللہ کے نبی نے اس جگہ کو چھوڑ دیا. آپ کے تو گھروں میں یہ شیطان کے بسیرے اور ڈیرے، نہ بچے نماز پڑھتے نہ بڑے نماز پڑھتے ہیں. اور اتنا ہلکا معاملہ سمجھا گیا کہ واحد ایک عمل، صحابہ کہتے ہیں ہمارے درمیان ایک ایسا عمل جس سے صحابہ ایک دوسرے کے ایمان کے بارے میں شک کر لیا کرتے تھے، وہ یہ نماز کا تھا. کہیں منافق تو نہیں ہے؟ نمازوں میں نظر نہیں آتا. یہ نماز نہیں پڑھتا کافر تو نہیں ہے، منافق تو نہیں ہے. یعنی اسلام کے اوپر شک کرنا شروع کرتا ہے، یہ نمازوں میں نہیں آتا. واحد ایک ایسا معاملہ ہے. ہمارا معاملہ دیکھنا، لہذا اس بات پہ انسان کو غور کرنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی. یہاں پہ ایک اور قابل ذکر معاملہ ہے جس کا تعلق غلوب کے ساتھ ہے. غلوب کہتے ہیں کسی بھی چیز میں زیادتی کر دینا. غلوب دین میں حرام ہے، ناجائز. جتنی کسی چیز کی باؤنڈری اور حد بیان کی گئی ہے آپ اسی میں رہیں گے، چاہے وہ محبت ہو چاہے وہ نفرت ہو. اور عربی کا ایک بہت
مشہور مقولہ ہے اذا زاد الشیء عن حدہ انقلب الی ضدہ، جب بھی کوئی چیز کسی حد سے بڑھتی ہے تو اس کی تاثیر الٹ ہو جاتی ہے. جب بھی کسی چیز کے اندر زیادتی ہو جائے، حد سے تجاوز ہو جائے، تو اس کی تاثیر اگر پازیٹیو ہے تو نیگیٹو ہو جائے گی کسی بھی چیز. اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورج واپس نہیں گیا. یہ اللہ کے نبی ہیں، امت کے لیے نمونہ ہے، لیکن آپ کے لیے سورج واپس نہیں گیا. کس لیے؟ تاکہ امت کو دکھایا جائے انسان ہے، بشر ہے، سو بھی جاتا ہے، اور اگر یہ لیٹ ہو گیا ہے، امت میں کوئی لیٹ ہو جائے تو جس طرح انہوں نے کیا تم بھی کر لیں. سمپل. لیکن بعد میں کچھ ایسے معاملات پیش ہوں یا ایسی شخصیات کا بیان کیا جائے کہ ان کے لیے یہ ہوا اور پھر سورج آدھے سے پیچھے چلا گیا اور کہا کیا بدا کر لو، اور بناوٹی باتیں ہیں ساری، اور یہ دین میں غلوب ہے. اگر ایسا معاملہ ہوتا تو جس صحابی کے لیے یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز کی قضا کے لیے اگر سورج واپس گیا تو میں سمجھتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی اس حدیث کو جاننے والا نہیں ہے کہ وقت گزر گیا ہے اور سویا رہ گیا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت میرے سامنے ہے، جیسے اللہ کے نبی نے کیا میں نے ویسے کرنا. ایسا کوئی معاملہ نہیں. لہٰذا ان چیزوں کا خیال کریں. سیرت کی ان باتوں سے ہمیں ڈھیر سارے سبق ملتے ہیں، ڈھیر سارے ایسے نکتے ہیں جس سے ہماری زندگی کی کئی الجھنیں سلجھ جاتی ہیں. لہٰذا اگر اس کو اس طرح سوچا جائے، اس طرح سمجھا جائے یا اس طرح سنا جائے کہ ہم اپنی زندگی پر اپلائی کریں اور مسائل کا حل ڈھونڈیں تو اس کے اندر ڈھیر ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم اپنے ڈھیر ساری الجھنوں کو سلجھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ غفور رحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. احباب کرامی، دو تین باتیں موقع کی مناسبت سے. یہ تو سیرت کا جو کہ ہمارا ایک تسلسل تھا اس کے حوالے سے. اب اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی مدینے پہنچتے ہیں اور ایک اور غزوے کی تیاری کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے. لیکن لا یجوز تاخیر البیان عن وقت الحاجہ، جب جس بات کی ضرورت ہو اس سے مؤخر کرنا جائز نہیں ہے. اس قاعدے کے تحت چند ایک باتیں محرم کے حوالے سے. کئی ایک معاملات پائے جاتے ہیں محرم میں، یعنی خوشی کے معاملات نہ کرنا یہ ہمارے عقائد میں شامل ہے. سفر کا مہینہ آگے آ رہا ہے اس میں بھی سمجھا جاتا ہے. اس کے بعد کئی ایک ایسی چیزیں جو خلاف شرع ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، اس میں گال پیٹنا ہے، سینے پیٹنا ہے، کسی بھی وجہ سے یہ الگ ٹاپک ہے. اور ہمیں یہ بھی ملتا ہے باقاعدہ طور پہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں سبیل لگانا، دودھ پینا، واضح طور پر نصوص موجود ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ انسان سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ کھائے نہ پیے، مہما کان، کوئی بھی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا من ضرب الخدود وشق الجعوب ودعا بدعوى الجاہلیہ لیس منی. جو انسان اپنے گال پیٹتا ہے، رخسار پیٹتا ہے، اپنے گریبان چاک کرتا ہے اور نوحے بولتا ہے، ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، خلاف شریعت بات. رہا اس میں خوشی کا معاملہ اور شادی وغیرہ کا معاملہ اس کا اسلام کے ساتھ، تو دین امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے پہلے مکمل ہو چکا تھا. اب جو معاملات ہیں اگر شہادت کو لے کے کہا جائے کہ شہادت کی وجہ سے ہم اس کے سوگ کی وجہ سے کرتے ہیں اور ہم اس میں کچھ خوشی اور اس طرح معاملات، تو یہ دلیل کے محتاج ہیں اور دین میں ایک نئی ایجاد ہے. لہٰذا جہاں تک بات ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی، واللہ العظیم ہم محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں.
اور دعوے داروں سے زیادہ کرتے ہیں. یعنی اس سے کیوں نہ محبت کریں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود ان کا عقیقہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر چڑھ کے کھیلتے رہے, آپ کی زبان ان کے لبوں پر پھرتی رہی, آپ ان کا بوسہ لیتے رہے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کہتے ہیں ایک نماز میں ایسا بھی ہوا کہ وہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر چڑھے اور صحابہ نے منع کیا کہ نماز پڑھ رہے ہیں. آپ نے فوراً سلام پھیرا, کہا میرے دونوں بیٹوں کو بلاؤ. اور جب وہ ان کو دیکھا دور سے آ رہے ہیں, کہتے ہیں میرے دونوں بیٹوں, میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو جائیں, ان کو تم نے منع کیوں کیا؟ آپ کی اتنی محبت. اور اللہ کے نبی علیہ السلام گھر آتے ہیں, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے, مجھ سے پوچھتے ہیں وہ میرے دونوں بیٹے کدھر ہیں؟ کہا حضرت علی کے ساتھ کھیلنے نکلے ہیں. کہتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, باہر ایک کنویں کے پاس کھیل رہے تھے اور دھوپ تھی شدت کی. آپ دور سے دیکھ کہتے ہیں علی یہ دونوں میرے بیٹے ہیں, اور دیکھ سورج کتنی گرمی برسا رہا ہے, ان میرے دونوں بیٹوں کو گرمی سے محفوظ رکھو. صحابہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نماز میں ہوتے آپ سجدوں کو لمبا کر دیتے. واحد حسن و حسین کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیا, نیچے اترے, دونوں آ رہے تھے, دونوں کو اٹھایا, اپنے پاس بٹھایا. کہا میں نے دیکھا دونوں کبھی گر رہے تھے کبھی اٹھ رہے تھے, اور میں نے خطبے کو چھوڑا, باتوں کو چھوڑ دیا, ان کی طرف متوجہ ہوا, وہاں سے اٹھا کے یہاں لے آیا. اللہ کے نبی فرماتے یہ دونوں آپ کے ساتھ کھیل رہے ہوتے, نماز کے بعد آپ اٹھاتے, اپنے دونوں رانوں پر ان کو بٹھا لیتے, آپ چومتے, ان سے پیار کرتے, آپ ان کے بارے میں کئی ایک فضائل بیان کرتے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ مجھ سے محبت کرے فَلْيُحِبَّ هَذَيْنِ, حسن اور حسین سے محبت کرے. جو ان سے محبت کرے گا سمجھے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. ایسا انسان جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے. ایسا انسان جو ان کا دشمن ہے میرا بھی اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. ان کے ساتھ محبت کرنے والا انسان میرا محب ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان دونوں سے محبت کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اوے لوگوں, کائنات والو, میری امت والو, یہ بات سن لو, سیدہ شباب اہل جنہ, میرے یہ دونوں بیٹے کائنات کے اندر بھی اور جنت کے اندر بھی نوجوانوں کے سردار ہیں. ایسے انسانوں کے ساتھ اور ایسے دو اشخاص کے ساتھ اور ایسی شخصیات کے ساتھ اور ایسے صحابہ کے ساتھ کون محبت نہیں کرے گا؟ کوئی منافق ہوگا, زندیق ہوگا, کافر تو ہو سکتا ہے. حسن و حسین سے جو محبت کرنے والا ہے صرف وہی مومن ہے. ان کے خلاف بغض رکھنے والا کوئی کافر اور منافق اور زندیق ہوگا, مسلمان نہیں ہو سکتا. آپ کہتے ہو محبت نہیں کرتے, لیکن بات یہ ہے جو عقیدہ ہمارا حسن و حسین کے بارے میں ہے کہ ان کی تعظیم, ان کی تشریف, ان کی تکریم, ان کی تعظیم, وہ جنت والے, وہ جنتوں کے سردار, وہ جنتوں کے مالک, وہ اللہ سے راضی, اللہ ان سے راضی, ان کے اوپر جنتوں کے سرٹیفکیٹ, وہ اللہ کے نبی کے محب, اللہ کے نبی ان کے محب. یہ سارے کے سارے عقائد ہم تمام صحابہ کے بارے میں رکھتے ہیں, کسی ایک کے بارے میں بھی اس کی نفی نہیں کرتے. ہاں کچھ ایک خال فضیلتیں ہیں جو ہر ایک کی الگ الگ ہیں, سارے پھول ہیں گلدستے میں, ہر ایک کی خوشبو الگ الگ ہے. جو سیدہ شباب اہل جنہ حسن و حسین کی فضیلت ہے وہ شاید کسی اور کی نہیں ہے, جو کسی اور کی ہے وہ شاید ابوبکر کی بھی نہیں ہے, جو ابوبکر کی ہے وہ صحابہ میں سے کسی کی بھی نہیں ہے. لہٰذا ہم ہر ایک کو اس کے مقام پر رکھتے ہیں. اور یاد رکھو صحابہ کرام کے بارے میں جب بھی بات آ جائے فَلْيَمْسِكُوا, لسانوں کو اپنی زبانوں کو لگام دے دو, کبھی کوئی بات نہ کرو. ہمیشہ سے جب بھی کسی نے نقب لگانے کی کوشش کی ہے اس نے محبت کا لبادہ اوڑھا. اس نے کہا جی میں محبت کرتا ہوں, اس سے محبت کرتا ہوں, اس لیے فلاں سے نفرت کرتا ہوں. ہم ان سے محبت کرتے ہیں, فلاں سے نفرت نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, لیکن ابو بکر کو کیا کہیں گے؟ غاصب, نعوذ باللہ. عمر کو کیا کہیں گے؟ دین سے منحرف, نعوذ باللہ. عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا کیا کہیں گے؟ کیا صرف یہ محبت کا لبادہ اوڑھ کے کہ اہل بیت کے صحابہ کو ہم محبت کا اظہار کرتے ہوئے باقی صحابہ کو دین سے انحراف کرتے ہوئے اور دین سے مرتد کر ڈالتے ہیں؟ حاشا وکلا, سبحان اللہ, ہم ایسا نہیں کہتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کے سارا صحابہ عدول ہیں, سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں. نظریاتی اختلافات اپنی جگہ پر ہیں, ہم ہر ایک کی عزت کرتے ہیں, تکریم کرتے ہیں, ہم ان کی شان بھی بیان کرتے ہیں, ان کا مقام بھی بیان کرتے ہیں, لیکن کسی بھی ایک صحابی کی تنقیص نہیں کرتے. جیسے کہ امام راضی فرماتے ہیں
جب بھی تم کسی انسان کو دیکھو وہ کسی ایک صحابی کے اندر بھی نقص بیان کرتا ہے، سمجھ لو زندیق ہے، بے دین ہے، مسلمان نہیں، منافق ہے، کہ یہ صحابہ کی سند کو خراب کرنا چاہتا ہے، دین کو باطل کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں بڑے زخم لگے ہوئے ہیں، کیا کریں کیا کریں؟ ہم اللہ کی طرف شکوہ کرتے ہیں، ہم اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں یہ شکوہ کہ اب نوبت یہاں آ چکی ہے کہ سرے بازار صحابہ کو گالیاں بھی دی جاتی، رپورٹ بھی نہیں ہوتی، سرے بازار ننگے فلنگے فحش الفاظ بولے جاتے ہیں، کوئی رپورٹنگ نہیں، کوئی بات ہی نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے سہولت کار پیدا ہو جاتے ہیں اور باقاعدہ اپنے پروٹوکول میں انہیں فرار قرار دیا جاتا ہے، کوئی رپورٹ نہیں۔ یاد رکھو یہ تو اپر لیول کی بات ہے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ نچلے لیول پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے کانوں پہ وہ بات پڑتی ہے اور ہم اسے سوائپ کرتے ہیں اوپر کی طرف، چلے۔ کبھی ہمارے اندر وہ صحابہ کی محبت والی غیرت ہی نہیں جاگتی کہ ایسا کیوں ہے؟ کیوں طبقے کے اندر رہنے والے چند لوگ کیوں وہ بھونکتے ہیں کہ جب کہ ان کے اندر جب بھی ان کی گندی اور غلیظ زبان کھلتی ہے، ابو بکر پر کھلتی ہے، امی عائشہ پر کھلتی ہے، عمر اور عثمان پر کھلتی ہے؟ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ نہیں، ہم خاموش ہو جاتے ہیں اور تماشائی بنے رہتے ہیں، یہ ہمارا کام نہیں۔ اور کتنے ایسے کام ہیں جہاں ہمارا کام نہیں ہوتا اور ہم اپنی ٹانگ اڑا لیتے ہیں، جیسے کہ سیاست ہے، چھوٹا سا معاملہ ہو، قائد آپ کو آواز دے تو سارے بھاگتے ہیں جلسے گاہ کی طرف، سارے اکٹھے ہوتے ہیں، 4 5 6 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں اس کے دفاع کے لیے۔ آپ بات کر کے دیکھیں حضرت صاحب، میں کسی پارٹی کی بات، آپ بات کر کے دیکھیں کسی بھی پارٹی کے قائد کے بارے میں، حضرت صاحب مخالفین کے دلائل بھی اس کے پاس ہوں گے اور اپنے پارٹی کے قائد کے حق میں دلائل بھی سارے پاس ہوں گے۔ نہیں پتا تو ابو بکر کے حق میں دلائل نہیں، عمر کے حق میں دلائل نہیں، عثمان اور امی عائشہ کے بارے میں دلائل نہیں ہے، ان کے ایمان کے بارے میں دلائل نہیں، ان کے شبہات کا رد نہیں ہے۔ صرف یہ نہیں، اپنے قائد کے بارے میں فلاں جگہ کرپشن ثابت نہیں ہوئی، آپ نے فلاں کیا، لو ہمارے قائد نے یہ نہیں کیا، پورے دلائل موجود، پوری خبر گیری رکھتے ہیں۔ پوچھا جائے گا مجھ سے بھی، آپ سے بھی، اور پوچھنے والے یہ ابو بکر، عمر، عثمان اور عائشہ ہوں، اور گریبان ہمارے ہوں کہ کائنات کی ہر چیز کی خبر رکھنے والوں، ہر چیز کی دلیل دینے والوں، تمہارے پاس ہمارے ایمان کی دلیل نہیں تھی، ہماری عصمت اور ہماری عزت کی دلیل نہیں تھی، صرف ہمارا دفاع نہیں کر سکتے تھے، کائنات میں ہر ایک انسان کا دفاع کرنے کے لیے بھاگ پڑتے تھے، بس ہمارا دفاع نہیں کر پائے تو خاموش تماشائی بنے رہے ہو، دیکھتے ہو تماشا، عزتوں کو اور لٹتی ہوئی عزتیں دیکھتے ہو۔ لیکن اللہ المستعان، بہرحال ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے، اور اگر یہ ہدایت کے قابل نہیں تو نشان عبرت بنائے، اور اللہ ہم سب کو دین کا مجاہد بنائے۔ اور ہم آج بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہم تیرے صحابہ کے قدموں میں محشر کے دن کھڑا ہونا چاہتے ہیں، اور ہمیں اپنے صحابہ کے ساتھ کھڑا فرما، اللہ ہمیں اپنے صحابہ، اپنے نبی کے صحابہ کے ساتھ کھڑا فرما، ہمارا معاشر وہی فرما جو بکر اور عمر کا ہوگا، اللہ ہمیں ان کے جھنڈے کے سائے میں کھڑا فرما، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔